میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ میں ہرگز اتنا سستا نہیں بیچ سکتا۔ اس پر وہ بڑی تیزی سے چلی گئی، لیکن پلٹ کر آئی، پھر بولی تو لاؤ اور پھر 100 دینار لے لو، ویسے میں اس سے اوپر نہیں دے سکتی۔ ویسے میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا، بی پڑوسن، تو نہیں جانتی کہ کتنی مہنگی چیز ہے، اگر تم اس کے 1,00,000 دینار دینے کو تیار ہو تو لے سکتی ہو، میں اسے ایک پیسہ کم نہیں بیچوں گا۔ تم چاہو تو دوسرے جواہری سے اس کی قیمت معلوم کر سکتی ہو۔ جب اس نے میری بات سنی تو پہلے گھبرا گئی، دراصل یہ خرید و فروخت کا کام میرا شوہر کرتا ہے۔ اب میں کہوں گی کہ وہ خود اس کو دیکھ لے، اگر وہ پسند کرے گا تو خود اس کو خرید لے گا۔ البتہ تم سے ایک بات یہ کہنا ہے کہ جب تک وہ دیکھ نہ لے تم اس کو ہرگز نہ بیچنا۔ میں نے کہا، بی پڑوسن، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ عورت چلی گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ کوئی قیمتی چیز ہے، اور سمندر میں اس طرح کے بے بہا خزانے ہوتے ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہودی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے اسے اندر بلایا۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، پھر بولا، میری بیوی یہ انڈا خریدنا چاہتی ہے اور ضد کر رہی ہے کہ اسے ضرور خریدو۔ تم جانتے ہو کہ عورت کی ضد تو پوری کرنی ہوتی ہے، اس لیے میں مجبوراً تم سے کہنے آیا ہوں کہ اسے میرے ہاتھ بیچ دو۔ میں نے کہا، بھائی، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا، دراصل غلطی سے میرے منہ سے اس کی قیمت نکل گئی۔ تمہاری بیوی نے بہت زور دیا، ورنہ 10,00,000 دینار میں بھی مہنگا نہیں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم اس کو خریدنا چاہتے ہو تو اس کے میں 1,00,000 دینار لوں گا، اور اس کے بعد تمہارے ہاتھ ہرگز نہیں بیچوں گا۔ یہودی سمجھ گیا کہ میں اس کو کم میں نہ بیچوں گا اور بولا، اچھا لاؤ، تمہاری ضد ہے تو یہی صحیح۔ باہر میرے ملازم 1,00,000 سونے کے دینار لیے کھڑے ہیں۔ میں نے جو دروازہ کھولا تو وہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ یہودی نے میرے سامنے وہ رقم گن دی اور میں نے انڈا اس کے حوالے کر دیا، اور وہ انڈا لے کر چلا گیا۔ اب تو میں لاکھ پتی بن چکا تھا، اور اتنی دولت دیکھ کر میری خواہش کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جتنے بھی رسی بنانے والے تھے ان سب کا ایک جلسہ کیا اور کہا کہ میرے بھائیو، اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو میری ذات سے فائدہ ہو، اس لیے تم لوگ میری طرف سے کام کرو، اور ہر روز تمہیں تمہاری مزدوری دوں گا، اور تمہیں اپنے کام کی فکر نہ رہے گی، اور مزے کی زندگی گزارو گے۔ میری یہ بات سن کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور سب میرا کام کرنے لگے۔ چند روز کے اندر ہی یہ کام بہت بڑھ گیا، رسی بٹنے والے بھی خوشحال ہو گئے اور میرا کاروبار بھی چل نکلا، اور میری دولت دن دگنی رات چوگنی بڑھنے لگی۔ اس کے بعد میں نے بڑا شاندار مکان بنایا اور ایک شاندار دکان کھولی۔ ایک دن کیا ہوا کہ مجھے سعد اور سعدی ملنے آئے۔ وہ سیدھے میری پرانی دکان پر پہنچے جو ان دنوں بند تھی۔ وہ سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، لیکن پڑوسی کے دکانداروں نے بتایا کہ میں بغداد کے دولت مند دکانداروں میں ہوں۔ یہ سوچ کر وہ حیرت میں پڑ گئے اور سیدھے وہ میرے نئے مکان میں آئے۔ ملازمین نے بتایا کہ سعد اور سعدی نام کے 2 آدمی مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں ننگے پاؤں دوڑا اور انہیں اپنے ساتھ لایا اور انہیں اپنی ساری داستان سنائی۔ سعدی نے کہا، دیکھا میرے دوست، یہ ہے تقدیر کے کھیل۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں میرے لڑکے کھیلتے ہوئے آئے اور بولے، بابا دیکھو چیل کا کتنا اچھا گھونسلہ ہے۔ جب چیل اڑ گئی تو ہم اٹھا کر لائے، یہ کپڑے کا گھونسلہ ہے اور اس میں چیل کے ننھے منھے بچے ہیں۔ اب جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ میری پگڑی تھی۔ میں نے پگڑی سے چیل کے بچوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھا، اور جب پگڑی کھولی تو اس میں 190 دینار تھے۔ اب تو سعد کو یقین ہو گیا کہ میں واقعی سچا تھا، اور میری پگڑی کو چیل اڑا کر لے گئی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا ایک غلام مٹکا لیے آ رہا ہے۔ وہ غلام کہنے لگا کہ یہ بھوسی ہے جو میں گھوڑے کے لیے بازار سے لایا ہوں۔ اب جو میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اس میں 190 دینار کی تھیلی تھی جو میں نے اپنی بیوی سے چھپا کر رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر سعد اور سعدی بہت خوش ہوئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں نے ان سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سچ مچ میں پگڑی چیل لے گئی تھی اور میری بیوی نے کھال کے بدلے میں بوسی کا مٹکا دے دیا تھا۔ اس کے بعد میں، سعد اور سعدی تینوں دوستوں کی طرح رہنے لگے۔ میرے کاروبار نے
بہت ترقی کی۔ اس روز کے بعد میں نے دستور کیا کہ میں پل پر جا کر دونوں ہاتھوں سے خیرات کرتا ہوں، اور اس کے باوجود میری ضرورت بڑھتی جاتی ہے۔ خلیفہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے وزیر سے اشارہ کیا کہ وزیر نے ایک صندوقچی لا کر رکھی، اور اس میں وہی انڈا تھا جو خلیفہ نے کہا جس دن تم نے بیچا تھا اسی دن میں نے خرید لیا۔ اب خلیفہ نے استاد سے کہا سامنے آؤ اور اپنی کہانی سناؤ۔ امیر المومنین، میرا قصہ بھی کچھ کم انوکھا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی ایک استاد کی حیثیت سے شروع کی۔ میرے مدرسے میں 24 بچے پڑھتے تھے۔ میں ان بچوں پر بڑی سختی کرتا تھا اور انہیں ذرا بھی کھیلنے کودنے کو موقع نہیں دیتا تھا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے انہیں چھٹی نہیں دیتا۔ وہ دن بھر پڑھتے اور انہیں پڑھنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ کبھی ایک دوسرے سے بات بھی نہ کر سکتے تھے۔ ان پر سختی کا یہ نتیجہ ہوا کہ میں آج اس حال میں پہنچ گیا ہوں۔ ایک دن میں پڑھا رہا تھا کہ سب بچے کھڑے ہو گئے اور ایک آواز میں بولے، مولوی صاحب آپ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ آپ کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا ہے۔ ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی، حالانکہ میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، لیکن ان کو دیکھ کر ان کی بات سن کر واقعی ایسا لگا کہ میں واقعی بیمار ہوں۔ لیکن میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرو۔ ذرا سی دیر کے بعد میرے سب سے بڑے شاگرد نے کھڑے ہو کر کہا، آپ جلد بالکل اچھے ہو جائیں گے۔ اس وقت بہتر ہے کہ آپ آرام کریں، میں آپ کی جگہ لڑکوں کو پڑھا دوں گا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے اپنے اس شاگرد کو پڑھانے کے لیے کہہ دیا اور خود گھر میں چلا گیا۔ مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بیوی سے کہا میری طبیعت خراب ہے، جلدی سے بستر لگا دو۔ میں بڑے زور سے کرا رہا تھا۔ اتنے میں میرے اس بڑے شاگرد نے دروازے پر دستک دی اور میری بیوی کو 24 درہم دے کر کہا، مولوی صاحب کی صحت کے لیے ہم سب دعا کر رہے ہیں۔ یہ درہم مولوی صاحب کو دعا کے لیے لڑکوں نے اکٹھے کیے ہیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میرے اوپر لڑکوں اور اس کی محبت کا بڑا اثر ہوا۔ میں نے اس روز کو ان کو چھٹی دے دی اور وہ لڑکے خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ میں تمام دن اپنی بیماری کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن وہ لڑکے جب مجھے دیکھنے کے لیے آیا، مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تمام لڑکے آپ کی وجہ سے پریشان ہیں، اب آپ آرام کیجئے اور ہماری فکر نہ کیجئے۔ میرے دل پر اس بات کا بہت بڑا اثر ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ آج تم ہی لڑکوں کو پڑھا دو۔ وہ لڑکا اپنے ساتھیوں کو خبر سنانے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا ہر روز اس طرح آتا اور مجھے دیکھ کر اور پریشان ہوتا اور میں اسے لڑکوں کو پڑھانے کے لیے کہہ دیتا۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک بار وہ پھر 24 درہم لے کر آیا اور اس نے بہت پریشان ہو کر کہا، ان شاگردوں نے آپ کے علاج کے لیے روپے دیے ہیں اور کہا کہ آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہوں۔ اس بات کا میرے اوپر اور زیادہ اثر ہوا۔ میں نے سوچا کہ یہ بیماری میں میرے لیے نعمت ہو گئی ہے، کتنا روپیہ گھر میں بیٹھے مل رہا ہے۔ لیکن چند روز میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں بیمار نہیں ہوں، یہ لڑکے مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ کسی طرح مجھے اگر گھر بیٹھے روپیہ ملتا ہے تو مجھے کیا نقصان۔ چنانچہ میں بھی ان سے یہی کہتا رہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، کوئی غذا ہضم نہیں ہوتی، حالانکہ میں نے اس زمانے میں جو غذائیں کھائی تھی وہ پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ ایک روز وہ لڑکا جب گھر میں داخل ہوا تو میں انڈا کھانے ہی والا تھا کہ میں نے اسے دیکھتے ہی سارا انڈا گرما گرم منہ میں رکھ لیا۔ لڑکے نے مجھے دیکھا تو میرا گلا پھولا ہوا تھا۔ مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ کا منہ پک گیا ہے، اب اس میں مواد ہے، اس مواد کو نکال دینا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ میں غسل خانے کی طرف بھاگا۔ میں نے اندر جا کر اسے اگل دیا، لیکن میرا سارا منہ بری طرح جل چکا تھا۔ اس میں سچ مچ مواد پڑ گیا اور مجھے جراح سے آپریشن کروانا پڑا، جس سے میری شکل اتنی خراب ہو گئی کہ اب خود دیکھ لیجئے۔ جب میرا زخم ٹھیک ہو گیا تو پھر میں نے لڑکوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میں ان کے اوپر اور زیادہ سختی کرتا
ذرا سی بات پر سخت سے سخت سزا دیتا، میرے اشاروں پر عمل کرنے لگے۔ جہاں میں کھانستا وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے اللہ رحم کرے، میں کہتا جاؤ معاف کیا۔ اس طرح یہ سلسلہ بہت دنوں چلتا رہا۔ ایک دن لڑکوں کو میں گھمانے کے لیے لے گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد مجھے پیاس لگی اور کنواں نظر آیا۔ میں نے سوچا کنویں نیچے جا کر میں خود پانی لے آؤں۔ وہاں کوئی رسی تو نہیں تھی۔ پگڑیوں کو ایک ساتھ باندھا اور اپنے کمر میں گاٹھ لگا لی اور لڑکوں سے کہا کہ مجھے کنویں میں اتار دو۔ ابھی وہ مجھے نیچے اتار رہے تھے کہ اچانک مجھے کھانسی آ گئی۔ کھانسی کا آنا تھا کہ ان کے ہاتھ سے پگڑی چھوٹ گئی، دھڑم سے پانی میں گرا۔ وہ ہاتھ باندھ کر عادت کے مطابق بولے اللہ رحم کرے۔ اس کا جواب کیا دیتا میں ڈوبا تو نہیں، البتہ میرے پاؤں کی 2 ہڈیاں اور ایک کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بڑے زور سے چیخ رہا تھا، لیکن لڑکے مارے ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر مجھے کچھ راہگیر نے نکالا اور ایک گدھے پر بٹھا کر گھر پہنچا دیا۔ اس روز سے آج تک میری حالت خراب ہے۔ میں نے پڑھانے کا کام چھوڑ دیا اور سڑک پر بھیک مانگتا ہوں تاکہ اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ یہ ہے میری کہانی۔ اب خلیفہ نے اندھے فقیر سے کہا تم اپنی کہانی سناؤ، تم خیرات لینے کے بعد تھپڑ مارنے کو کیوں کہتے ہو؟ اندھے فقیر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی کہ اے امیر المومنین، مجھے بابا عبداللہ کہتے ہیں۔ میرے ماں باپ میرے لیے بہت سی دولت چھوڑ کر مرے۔ میں نے بڑی بے دردی سے خرچ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہت تھوڑے سے درم بچے تو تب مجھے ہوش آیا۔ میں نے سوچا مجھے بھی کوئی ترکیب کرنا چاہیے، چنانچہ میں نے 80 اونٹ خریدے اور انہیں کرائے پر چلانا شروع کر دیا۔ مجھے فائدہ ہوا اور میں سوچنے لگا کہ میں کسی طرح اتنا روپیہ کماؤں کہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بن جاؤں۔ چنانچہ میں دن رات اسی دھن میں رہتا۔ ایک دن میں اونٹوں پر مال لاد کر بصرہ لے گیا۔ وہاں سے جب میں واپس آ رہا تھا تو رستے میں نے اونٹوں کو چرانے کے لیے ایک جگہ چھوڑ دی۔ ابھی میں اپنا کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ ایک درویش آیا اور وہ آ کر وہیں بیٹھ گیا۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا حال پوچھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میری آرزو ہے کہ میں ایک دن دنیا کا سب سے دولت مند آدمی بن جاؤں۔ میری یہ بات سن کر وہ درویش ہنسا اور بولا بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور پھر تمہارے پاس اتنی دولت ہو جائے گی کہ ساری دنیا کے لوگ تم پر رشک کریں گے۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک ایسا خزانہ اس کا کوئی حساب نہیں، تم اپنے تمام اونٹوں کے اوپر بار لو تب بھی وہ ختم نہ ہوگا۔ میں نے جلدی سے کہا بابا مجھے اس خزانے کا پتہ بتاؤ، یہاں سے وہ کتنی دور ہے؟ اس نے کہا اپنے اونٹوں کو لے کر میرے پیچھے پیچھے چلو۔ میں اس درویش کے پیچھے ہو لیا اور میں سوچنے لگا آج میرے خواب کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم لوگ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے۔ درویش نے کہا تم اپنے اونٹوں کو زمین پر بٹھا دو تاکہ ہم لوگ اس کو خزانہ لادنے میں کوئی دقت نہ پیش ہو۔ یہ کہہ کر درویش ذرا سی آگے چلا گیا، اپنے اونٹ کو زمین پر بٹھا دیا۔ اس نے آگ سلگائی اور اس میں لبان جیسی کوئی چیز ڈالی اور پھر کچھ پڑھ کر پھونکا تو ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ جب دھواں صاف ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ 2 چٹانیں الگ ہو گئی۔ وہاں پر ہر طرف سونے، چاندی، جواہرات کے ڈھیر نظر آئے۔ میں نے جلدی سونے کے ٹکڑے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیے، لیکن درویش نے کہا ارے بھائی کیا بے وقوفی کرتے ہو، اگر سونا بھرو گے تو یہ اونٹ بیچارے اتنا وزن کیسے لے جا سکیں گے؟ البتہ تم ہیرے جواہرات بھرو تو بات بھی ہے، وزن بھی کم ہوگا اور ان کی قیمت بھی زیادہ ملے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہیرے اور جواہرات اپنے اونٹوں پر لادے۔ اس درمیان میں درویش نے اپنے چھوٹے سے برتن میں ہیرے جواہرات بھرے اور اپنے لبادے میں چھپا لیے۔ اس کے بعد اس نے پھر آگ سلگائی اور اس میں کوئی چیز ڈال کر اس کو پھونکا۔ پہلے تو دھواں نکلا اور جب دھواں صاف ہوا تو وہ دونوں چٹانیں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ درویش نے کہا بابا عبداللہ اور آؤ وہاں چلیں جہاں سے ہم لوگ یہاں آئے تھے، پھر ہم اس دولت کو برابر تقسیم کر لیں۔ اب ہم ادھر چلے جہاں سے ہم لوگ آئے تھے۔ جب ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں سے روانہ ہوئے تھے تو
مجھے اس کا افسوس ہوا کہ یہ درویش مفت میں 40 اونٹ اور برابر کی دولت لینا چاہتا ہے، حالانکہ یہ اونٹ بھی میرے ہیں اور ان پر لادنے کا کام بھی میں نے کیا ہے۔ درویش نے تو پتہ ہی بتا ہے، پھر یہ کہ اس کے بس میں لے جاتا ہوں، یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ کیوں بتانا۔ یقیناً یہ اکیلا ہی بے بس تھا، اس لیے اس دولت کا اصل مالک تو میں ہی ہوں۔ چنانچہ جب تقسیم کا وقت آیا میں نے کہا بابا اب تو درویش ہیں، آپ کو دنیا کے مال و دولت سے کیا واسطہ، البتہ محض راستہ بتانے کی قیمت لینا چاہتے ہو تو اور بات ہے۔ میں نے سوچا کہ میری بات سن کر